قدرت کا انمول اور لذیذ تحفہ خوبانی کی فصل اب تیار ہو چکی ہے۔ یہ بلوچستان کے سرد علاقے ضلع قلات کی اصل پہچان ہے۔ قلات میں سینکڑوں ایکڑ اراضی پر خوبانی کاشت کی جاتی ہے۔ یہ پھل اپنے منفرد ذائقے اور خوش رنگی میں لاجواب ہے۔ یہاں نری، شخالی، چار مغز اور لال پٹا جیسی اقسام پائی جاتی ہیں۔ جون کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ باغات پکے پھلوں سے لد جاتے ہیں۔ مقامی زمیندار اس قیمتی فصل کو ملک کے طول و عرض میں سپلائی کرتے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور کی منڈیوں میں اس کی بڑی مانگ ہے۔ یہ لذیذ پھل خطے کے سینکڑوں گھرانوں کا واحد ذریعہ معاش ہے۔ کوٹا ڈسٹرکٹ پولیو ایلیفارٹیشن کمیٹی کا اہم اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد انور کاکڑ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں 13 جولائی سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ضلع کوئٹہ میں 4,80,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے لیے 1,818 موبائل اور فکس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اجلاس میں سیکیورٹی سمیت تمام انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ پولیو ٹیموں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی تاکہ مہم کو ہر صورت کامیاب بنایا جا سکے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد انور کاکڑ نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ حکومت اور عوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائیں اور ٹیموں کے ساتھ تعاون کرے۔ ضلع کیچ کے علاقے ہوشاب میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں ہیلتھ کیئر اسکل ایجوکیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جو یونیسیف اور یورپی یونین کے مالی تعاون سے قائم کیا گیا ہے۔ اس مرکز کا مقصد طلباء کو صحت کے شعبے سے متعلق عملی اور فنی مہارتیں فراہم کرنا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ٹرینی اسسٹنٹ کمشنر نعمان منیر نے ربن کاٹ کر مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر اصغر علی، یونیسیف کے نمائندے فیض الرحمان، تعلیمی اداروں کے سربراہان اور مقامی عمائدین بھی شریک تھے۔ افتتاح کے بعد مہمانوں نے مرکز کا دورہ کیا اور فراہم کی جانے والی سہولیات کو سراہا۔ طلباء نے تقاریر کے ذریعے فنی تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس طرح کے منصوبے نوجوانوں کو بااختیار بنانے، روزگار کے مواقع بڑھانے اور معاشرے کی خدمت کے قابل بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر اسکول انتظامیہ نے تمام مہمانوں اور تعاون کرنے والے اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ ڈپٹی کمشنر صوبی میجر ریٹائرڈ الیاس قبضئی کی زیر صدارت محرم الحرام کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکیورٹی، انتظامی امور اور جلوسوں کے روٹ سمیت دیگر اہم معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پولیس، لیویز، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر محرم الحرام کے دوران امن امان برقرار رکھنے، جلوسوں اور مجالس کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات اور ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن امان کا قیام اولین ترجیح ہے، جس کے لیے تمام ادارے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنایا جائے، عوامی سہولیات کو یقینی بنایا جائے اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچاؤ کے لیے پیشگی اقدامات کیے جائے۔ اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ضلع صوبی میں محرم الحرام کو پرامن، منظم اور محفوظ انداز میں یقینی بنایا جائے گا۔ نوشکی ٹیچنگ ہسپتال کا ڈینٹل یونٹ گزشتہ 25 سال سے پرانا ہے۔ یہاں گزشتہ 3 سال سے ڈینٹل ایکس رے مشین مکمل خراب پڑی ہے۔ جدید آلات اور ضروری سامان نہ ہونے سے مریض شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ڈینٹل سرجنز کو بھی علاج معالجے میں سخت دشواری پیش آتی ہے۔ شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ہے۔ ہسپتال کا یہ اہم یونٹ اب تک سولر سسٹم سے بھی محروم ہے۔ عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میر گل خان نصیر ہسپتال میں ڈیجیٹل ایکس رے اور RCT آلات فوری فراہم کیے جائیں۔ اس یونٹ کو جدید سہولیات سے آراستہ کر کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا جائے۔ آواران میں حالیہ بارشوں کے بعد شدید گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ کئی روز کے حبس کے بعد موسم خوشگوار ہونے پر شہریوں نے خوشی منائی، تاہم اس کے ساتھ ہی شہریوں کی بڑی مشکلات بھی شروع ہو گئی ہیں۔ آواران شہر اور گردونواح کی گلیوں میں بارش کا پانی جمع ہو چکا ہے۔ مناسب نکاسی نہ ہونے سے لوگوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہے۔ مقامی رہائشیوں نے ضلعی انتظامیہ سے پانی نکالنے کا فوری مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بروقت توجہ نہ ملی تو وبائی امراض جنم لے سکتے ہیں۔ خشک سالی کا خاتمہ خوش آئند ہے، مگر بنیادی شہری سہولیات کی بحالی لازمی ہے۔